السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم وظیفے تو پڑھتے ہیں لیکن بعض انسان کو وظائف پڑھنے پہ یقین نہیں ہوتا کہ کیا وظائف پڑھنے سے مسائل کا حل ہو سکتا ہے۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ وظائف کی اصل حقیقت کیا ہے، اس کو سمجھنا انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ وظائف اصل میں ایک دعا ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بار بار تکرار کے ساتھ کی جاتی ہے، اور دعا کے اندر بھی یہ حقیقت ہے کہ انسان جس وقت بار بار تکرار کرتا ہے تو تکرار کرنے کی وجہ سے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ جیسے حدیث کے اندر ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تو اس دعا کو 3 دفعہ دہراتے، یا اللہ تو میری مدد کر، یا اللہ تو میری مدد کر، یا اللہ تو میری مدد کر، یعنی تکرار کرتے اس کے اندر۔ تو اس کر کے ان چیزوں کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ جو انسان وظائف کرتا ہے تو کیا آیا اس سے اثر کیوں ہوتا ہے۔ تو جب انسان کسی بھی معاملات کو طے کرنے کے لیے وظائف شروع کرتا ہے کہ میرا فلاں مسئلہ حل ہو جائے، تو اس جو وظیفہ دیا جاتا ہے اس وظیفے کے اندر اس چیز کی حقیقت کو سامنے رکھ کے اسے وظیفہ دیا جاتا ہے کہ جس سے اس کے معاملات کا اس وظیفے سے تعلق ہو۔ تو جس وقت وہ انسان وہ وظیفے کو شروع کرتا ہے تو یہ بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہوتا ہے۔ کچھ وظائف تو قرآن حدیث سے ثابت ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث کے اندر اس کا ذکر کیا، قرآن پاک کے اندر اس کا ذکر کیا، لیکن کچھ وظائف اگر قرآن حدیث سے ثابت نہیں لیکن وہ دعا کے طور پر استعمال ہوتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ دعا اللہ تعالیٰ سے آپ ہر جائز عمل کے لیے کر سکتے ہیں۔ اب یہ ایک وظیفہ ہے کہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا تھا کہ جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام تکلیف کے اندر، یعنی کہ بیٹے کی جدائی میں جو ہے مبتلا ہو گئے، تو کافی پریشان تھے۔ تو اس صورت میں آپ نے یہ ایک وظیفہ کیا تھا جس کی مختلف روایات سے سند ثابت ہے، اور وہ وظیفہ کیا تھا؟ یا کثیر الخیر یا دائم المعروف، یا کثیر الخیر یا دائم المعروف، یعنی وہ بہت زیادہ بھلائی دینے والے، اے ہمیشہ احسان فرمانے والے، بہت زیادہ بھلائی کرنے والے اور ہمیشہ احسان کرنے والے۔ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور جبرائیل علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ تو جس وقت یہ الفاظ انہوں نے پڑھنا شروع کیے تو کچھ روایت ہے جن کا مفہوم اس طرح ہے کہ جس طریقے سے آپ نے دعا مانگی ہے، اگر یوسف علیہ السلام اور بنیامین فوت ہو جاتے تو ان دعاؤں کے اثر سے ہم انہیں دوبارہ زندہ فرما دیتے۔ یعنی کیا، یہ دیکھیں کہ کتنی بڑی تعریف ہے اس دعا کے اندر کہ یا کثیر الخیر، بہت زیادہ بھلائی کرنے والے۔ اب یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے درمیان 40 سال سے زیادہ کی جدائی چل رہی ہے، تو یہی احسان کا ہی بدلہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس قدر بھلائی عطا فرمائی کہ 40 سال کے بعد باپ بیٹا کو ملا دیا، فرمایا اے ہمیشہ احسان فرمانے والے۔ تو یہ جو احسان فرمانا ہے اللہ تعالیٰ کا، تو اللہ تعالیٰ عام انسانوں کی طرح نہیں ہے کہ وہ انسان کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پکڑ کریں، تو اللہ تعالیٰ کے احسان تو ہمارے اوپر بارش کی طرح برس رہے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا نعمت فرمائی کہ بیٹا یوسف دیا اور نبی بنایا، اور پھر یوسف علیہ السلام کو مصر کی بادشاہت عطا فرمائی اور 40 سال کے بعد دوبارہ لوٹا دیا۔ لیکن اس دعا کی یہ تاثیر تھی، اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی جدائی کے بعد بیٹے کو باپ سے ملا دیا۔ اور یہ وہ دعا کیا ہے؟ یا کثیر الخیر یا دائم المعروف۔ اگر آپ کسی ایسی پریشانی میں مبتلا ہیں جو عرصہ دراز سے آپ اس تکلیف کو دور نہیں ہو رہی، آپ سے وہ تکلیف دور نہیں ہو رہی، تو آپ اس دعا کو کثرت سے پڑھیں، یا کثیر الخیر یا دائم المعروف، یعنی 500 دفعہ لے جائیں، ہزار دفعہ لے جائیں، یعنی کوشش کریں 313 کا عدد تو لازمی کریں اول احد روشی کے ساتھ، اور اس دعا کو بہت زیادہ پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کے وہ معاملات جو عرصہ دراز سے بند ہیں اور حل نہیں ہو رہے، تو اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کی برکت سے ان معاملات کو حل کر دے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ان باتوں کی آپ کے علاوہ اور لوگوں کو آپ سے زیادہ ضرورت ہو، تو ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیو ملتی رہیں۔